الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ الثانی الاستغاثہ وہی طلب کشف الکربات التي تنزل بالمرء وهي نوع من الدعاء كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وجاء في الحديث الصحيح أنه كان هناك منافق يؤذي المؤمنين وهو عبد الله ابن أبي بن سلول، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله۔ اس سے قبل کے درس میں ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ عبادت کی قسمیں، اس میں پہلی قسم بتائی گئی تھی دعا، دوسری قسم ہے استغاثہ۔ دعا اور استغاثہ معنی دونوں کا کامن ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ دعا میں انسان جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے یہ دعا ہے، ایک کامن بات ہے دعا، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ سے اگر روزی طلب کر رہا ہے تو یہ بھی دعا ہے، آدمی اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں رزق میں برکت مانگ رہا ہے تو یہ بھی دعا ہے، آدمی کیا کہتے ہیں جس قسم کی بھی چیزیں اللہ سے مانگے، جنت مانگ رہا ہے تو یہ بھی دعا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی دعا ہے، سب دعا ہے۔ لیکن استغاثہ یہ ہے، استغاثہ یہ ریلیف کے میننگ میں آتا ہے، ریلیف یعنی تکلیفوں پریشانیوں سے نجات۔ تو جب دعا کا ذکر آ گیا تو الگ سے استغاثہ کے ذکر کی کیا مطلب ہے؟ عرب علماء عام طور پر جتنے بھی آپ کو عرب علماء ملیں گے وہ جب کتاب لکھتے ہیں عقیدے کے باب میں تو دعا اور استغاثہ کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ دعا ایک کامن چیز ہے جس میں سارے لوگ داخل ہیں، ساری کیا کہتے ہیں دعائیں داخل ہیں۔ استغاثہ ایک خاص پس منظر میں آتا ہے، اور انسان عام طور پر شرک کرے نہ کرے جب مشکل میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی جان چھڑانے کے چکر میں کبھی کبھی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جان چھڑانے کے چکر میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر واٹس ایپ میں میسیج آ گیا، ٹھیک ہے، کہ اس میسیج کو 40 آدمی کو فارورڈ کرو تو فائدہ ہوگا۔ کسی کو فائدہ نہیں لینا ہے، نہیں کرنے سے بچہ مر جائے گا، تو بچے کو بچانے کے ڈر سے آدمی فارورڈ کرتا ہے، پتہ نہیں اگر مر جائے، ہے نا، تو فائدہ نہیں لینا ہے موت کے ڈر سے۔ تو ایک آدمی ہے صاحب ایمان ہے، گھر میں پریشانی ہے، جھیل رہا ہے، جھیلتے جھیلتے ایک وقت ایسا آیا جب اس کے اندر سے صبر کا مادہ ختم ہو گیا اور وہ صبر نہیں کر پا رہا، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرتا ہے، بولتا ہے جان دو، شرک ہوگا تو ہوگا، توبہ استغفار بعد میں کر لیں گے، بچے کو تو بچانا ہے۔ پھر کہاں جاتا ہے وہ؟ جھاڑ پھونک کرنے والے کے ہاں، شرک کرنے والے کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ چونکہ ایک بڑی مشکل اور بڑے ہی خطرناک حالت میں ہوتی ہے اور انسان اس میں مجبور ہو کر کے حالات سے گھبرا کر کے شرک کر جاتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، خاص کر کے اس کا ذکر کیا جاتا ہے استغاثہ۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ایک بڑی عجیب بات سمجھ میں آئے گی۔ آج کی تاریخ میں مسلمان جب مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو شرک کرتا ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے، عام حالتوں میں شرک کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی سمندر کے بیچ ہوتی ہے، دور دور تک کنارہ نظر نہیں آتا، طوفان آ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، یہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو کنارے پر لا کے چھوڑ دیتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ، تو پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا الٹے ہو گئے ہیں لوگ۔ عام حالتوں میں ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، آدمی کر رہا ہے،
بیماری آئی، چلو دوا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جب اور بیماری بڑھ گئی تو پھر مسجد میں اعلان کے لیے کہا جائے گا امام صاحب دعا کے لیے اعلان کیجیے، میرے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا ہے، پھر بھی بیماری سے حل نہیں ہو رہا ہے، تب چلو کسی کے یہاں جا کے تعویذ بندوا لیتے ہیں۔ ایک لڑکا ملا تانتی باغ میں نے کہا کہ رے تو گلے میں تعویذ باندھا ہوا ہے؟ ہاں۔ میں نے معلوم ہے تم کو یہ شرک ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا بھائی پھر کیوں باندھا ہے؟ مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی بھائی؟ بولے میں 11 مہینے بیمار تھا۔ کتنا؟ 11 مہینے تک بیمار تھا، بہت دعا کیے، علاج کیے، یہ کیے، ٹھیک نہیں ہوا، لاسٹ میں تعویذ باندھ دیا۔ بولے فائدہ ہوا ہے؟ کہا بہت حد تک آرام ہے۔ کیا ہے؟ بہت حد تک آرام ہے۔ یہ ہے استغاثہ۔ مشکل میں پڑنے کی وجہ سے انسان کا شرک میں مبتلا ہونا، یہ ڈر کا کاروبار ہے نا۔ آدمی ڈر جائے، حالات سے گھبرا جائے، مشکل کا سامنا نہ کر سکے، صبر کرنے کا مادہ کمزور پڑ جائے، تب آدمی کہتا ہے چلو جان چھڑانے کے لیے ہی صحیح ہے نا۔ ہمارے یہاں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے بچے کے آنکھ میں کچھ ہو گیا تھا، ہوتا ہے نا کچھ کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جا کے کسی سے جھاڑ پھونک کروائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، کیوں کروا رہے ہو؟ بولے شرک ورک بعد میں دیں گے، پہلے بچے کا جان بچانا ضروری ہے۔ کیا کہا؟ شرک ورک بعد میں دیکھیں گے، پہلے بچے کا جان بچانا ضروری ہے۔ یہ شرک میں مبتلا ہونے کی ایک اہم ترین وجہ ہے۔ اسی لیے عرب کے علماء خصوصیت کے ساتھ استغاثہ کا ذکر دعا کے بعد کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے ایک تو ہوا کامن دعا غیر اللہ سے کرنا حرام ہے، ایسا کرنا شرک ہے، دوسرا مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تب بھی مجبوری میں آنے کے باوجود انسان کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز درست نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھے ہیں نواقض اسلام، اسلام کو ختم کر دینے والی جس میں پہلی چیز لکھیں دعا، دوسرا الاستغاثہ، کیا ہے؟ مشکلات میں پکارنا، مشکلات میں مدد کے لیے پکارنا۔ ہمارے یہاں سے کتنے سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے مدد طلب کرتے ہیں۔ شیخ حمود العقیل پتہ نہیں بحیات ہے کہ نہیں، 2004 میں پاکوڑ کانفرنس میں آئے تھے، ان سے جب کہا کہ آپ تقریر کریں تو کہا میں تقریر میں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو حج کے موسم میں چونکہ لوگوں کو نصیحت وصیت کرتے رہتا ہوں، تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، تو میں اس نصیحت کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی حج کرنے جائے۔ تو اس میں انہوں نے کہا وَبَعْدَ النَّاسِ يَحْضُرُونَ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الْمَدَدَ وَهَذَا شِرْكٌ لِأَنَّ طَلَبُ الْمَدَدِ مِنَ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ هَذَا حرام، ہے نا۔ یہ تقریر کا ٹرانسلیشن شیخ ذکی مدنی کر رہے تھے، 2004 کا پاکوڑ کانفرنس میں یہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے، تو وہاں جا کر کے اللہ کے رسول کی قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کیا کرتے ہیں، مدد طلب کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ یا علی کر مدد، ہے نا، یا علی کر مدد۔ بھائی یا علی کر مدد سے بات اگر بن جاتی تو حضرت حسین شہید ہی نہیں ہوتے، بیچارہ یا علی کر مدد کہہ کے ہو گئے تھے، لڑائی وڑائی کر کے جیت جاتے۔ ایک آدمی ملا جھارکھنڈ میں تھے، بہار جھارکھنڈ کا تھا، بنگلور میں، کہا آپ کو اگر 100 آدمی گھیر لے اور آپ کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنا کپڑا جو پہنے میں شرٹ نکالیے اور یا علی کر مدد کہہ کے زور سے اس کو گھمائیے تو آپ 100 آدمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بولا یا الہی اتنا بڑا شرک لے کر کے تو آ گیا ہے کس کے سامنے، میرے سامنے، یہ ہم تم کو ماریں کہ دھکا دیں کہ جتیائیں کہ لتیائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کو، ہاں تم کو شرم نہیں آتی یہ سب بات کہتے ہوئے، یا علی کر مدد۔ تو یہ یا علی کر مدد والا نعرہ بھی بہت مشہور ہے۔ تو الاستغاثہ، مصیبت کے وقت پکارنا، جان بچانے کے لیے، کسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس میں چاہے وہ کسی کو بھی پکارے اللہ کے علاوہ، ہر حال میں وہ شرک ہے۔ اب تعویذ وغیرہ آپ کھول کے دیکھیں، اس میں الرحمن الرحیم مالک الملک یہ سب لکھا رہتا ہے، ساتھ میں کیا لکھا رہتا ہے، یا فرعون یا حامان یا اسرائیل یا کیا کہتے ہیں ابلیس، یہ بھی لکھا رہتا ہے۔ بولے چلو ٹھیک ہے، کوئی اللہ مدد نہیں کرے گا، کم سے کم شیطان تو مدد کر دے گا۔ بولے گا اس نے میرا نام لے کے پکارا، میں اس کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، چھوڑ دو، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایسے ہی دیکھا، ہاتھ میں کچھ باندھا ہوا تھا، کہا
یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ من الوہن، وہن مطلب ہوتا ہے کہ بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو بوسٹر کے طور پہ یوز کیا ہے۔ بدن میں کمزوری محسوس کر رہا تھا، ہے نا۔ آدمی کو بدن میں کمزوری کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا ہے تو بدن میں کمزوری ہوتی ہے۔ عام طور پر گاؤں دیہات میں بولتے ہیں یہ بدن کمزور ہے، پپیتے کا سالن کھاؤ۔ پپیتا کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آدمی کے اندر طاقت آتا ہے، انرجی آتی ہے۔ کمزوری محسوس کرتا باندھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یزیدک الا وہنا، یہ تیرے اندر کمزوری کو اور بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں۔ تو آدمی اس طرح کے حالات میں شرک کرتا ہے۔ تو کہا ہی طلب کشف الکربات التی تنزل بالمرء، آدمی پر آنے والی مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مدد مانگنا، یہ استغاثہ ہے۔ وہی نوع من الدعاء، اور یہ دعا کے بہت ساری قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ کہہ دیجئے کہ جب تم اپنے رب سے مشکل کے وقت مدد طلب کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی جو حدیث، بڑی مشہور حدیث، ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سنتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر ایک گاؤں میں گئے، بادشاہ بڑا ظالم تھا، ان کی بیوی کو اغوا زبردستی اٹھوا لیا، اس کا ظلم کرنے کی کوشش کیا، ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کیا، تو انہوں نے کیا کی؟ وضو بنائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بندے ابراہیم کے اوپر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ نبی اور تیرے رسول ہیں، میں نے اپنے شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں سمجھا، اگر میں اس معاملے میں سچی ہوں اور تیری رضا کے خاطر میں نے یہ سب کیا ہے تو اللہ تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا استغاثہ، مشکل حالات میں آدمی اللہ کو پکارے، یہ ہے استغاثہ۔ مشکل حالات میں، مشکل سے مشکل ترین وقت میں انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو پکارے۔ کیوں؟ مشکلات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو مشکلات کو حل کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری کتنی بھی گہری ہو جائے، بیماری تو اللہ نے دی ہے، تو اللہ رب العالمین ہی اس سے شفا عطا کرنے والا ہے۔ اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کی جان کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ جب باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تھا تب اللہ نے بچایا، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک اللہ نے پالا، اور پیدا ہو کر جب دنیا میں آ گیا تب پیر بابا کے حوالے ہو گیا، تو پھر مرنے کے بعد کس کے حوالے کرو گے؟ بات ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ کتنی بھی مشکل حالات پیدا ہو جائیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ جو بھی میرے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوگا اللہ میرے ساتھ وہی کرے گا۔ کبھی کبھی انسان مشکلات میں اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، لیکن اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے نا۔ تو اسے اس انداز میں سمجھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کبھی کبھی کچھ چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ میں جس مشکل میں ہوں یہ میرے لیے اچھا ہے یہ میرے لیے برا ہے، اگر اسی میں میری بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اس دعا کے عوض کسی اور مشکل سے مجھے نجات دے دیتا ہے اور اس مشکل کو رہنے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس مشکل میں میرے لیے خیر ہے اور اس مشکل کے ٹل جانے میں میرے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ملا، اس کا ایک بزنس پلان کیا۔ بزنس پلان کرنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ اس بزنس کے لیے تقریباً کم سے کم کتنا چاہیے؟ 10 لاکھ روپے چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ 10 لاکھ روپے۔ ایک آدمی کے پاس میں گیا، میں نے کہا ہیرک گولڈ کا تو نام سنے ہی ہوں گے، سب بڑے بڑے مولانا بولے اس کا سب بزنس حلال ہے حلال ہے، تو ہم نے کہا حلال ہے تو اچھا ہے، اس میں انویسٹ کیا جائے۔ تو میں نے جا کر بزنس کے بڑا پیسہ والا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم کو 10 لاکھ روپے ادھار دے دو، بدلے میں یہ 20 لاکھ کی زمین کی پراپرٹی ہے میرے باپ کی رکھ لو، ٹھیک ہے؟ جو کولیٹرل سسٹم جس کو بولتے ہیں، ہے نا، بینک وغیرہ میں رہتا ہے، میں آپ کو 5 سال بعد پورا پیسہ واپس کر دوں گا اور یہ پیپر مجھ کو واپس دے دینا۔ وہ آدمی کا بات مینیجر سے ہوئی تھی، کچھ سوچ وچار کرنے کا بولا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کھسی بھی گیا رسی بھی گیا،
تو بولا کہ دیکھیے اس میں آپ مت پڑھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھسی بھی جائے رسی بھی جائے۔ تو بنگلہ زبان میں اس کو کوئی دوسرا محاورہ ہے، انہوں نے وہ کہا مجھ سے۔ میں نے کہا کہ کنجوسی کر رہا، پیسہ ویسہ دے گا نہیں، اس لیے اس طرح کر رہا ہے۔ بہت برا لگا۔ 3 مہینے بعد پتہ چلا نوہارا جو گولڈ کمپنی والی اور لیڈی تھی وہ الیکشن میں کھڑی ہوئی ہے۔ پھر 2 مہینے بعد پتہ چلا جتنے لوگوں کو پیسے انویسٹ کیے تھے ان لوگوں کا پیسہ آنا بند ہو گیا۔ 6 مہینے بعد پتہ چلا وہ عورت جیل چلی گئی ہے، اور جتنے لوگوں کے پیسے لگے تھے سب ڈوب گئے۔ تب یہ بات ہمیں یاد آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بہت سی چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مشکل حالات میں یہ سوچ کر دعا مانگنا نہ چھوڑ دیں کہ دعا مانگ رہا ہوں اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا ہے نا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جاب ڈھونڈ رہے ہیں، کام ڈھونڈ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا ہے، کہتے ہیں اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن نہیں رہا ہے، بچپن میں کچھ بڑا گناہ کیے ہوں گے، کچھ بڑا پاپ ہوا ہوگا اس لیے ایسا ہو رہا۔ آدمی سب کہتا ہے، بھلے مذاق ہی میں کہے یا یقین کے ساتھ، دونوں ہی حالتوں میں صحیح نہیں۔ مذاق ہے تو اللہ کے شان میں گستاخی ہے، اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے تو بھی غلط ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عبدالحمید کشک، انتقال کر گئے ہیں۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ ویسے بہت سارے اہل حدیث علماء ان کو سننے سے منع کرتے ہیں، میں بھی منع کرتا ہوں کہ نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ حدیث میں گہرائی کے ساتھ بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ان کی بات میں نے کئی بتا، عربی بڑی اچھی ہے ان کی، بہت خوبصورت عربی بولتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو اور تمہیں نہ ملے تو سمجھ جاؤ 2 میں سے ایک بات ہے۔ پہلی بات، تمہارے لیے اللہ نے اس روزی کو جس وقت لکھا ہے وہ وقت نہیں آیا ہے۔ اللہ نے اگر 10 سال کے بعد یہ کام آپ کے نصیب میں لکھا ہے، آج مانگ رہے ہیں تو اللہ آج تھوڑی دے گا، جب 10 سال کے بعد لکھا ہے تب بھی ملنے والا ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں دے رہا ہے۔ 2 میں سے ایک بات ہوگی، کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ رب العالمین پر ایمان و یقین باقی رکھے، اسے کھونا نہیں چاہیے۔ اگر مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہیں کی جیسا اس کو محسوس ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اسے احساس ہوتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر رہا ہے تو یقین ہونا چاہیے کہ میری دعائیں بیکار نہیں جا رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ انسان جو مانگ رہا ہے وہی اس کو دے دے، دوسری چیزوں کی رعایت نہ کی جائے، تو دنیا میں یاد رکھے کوئی مرتا، جہاں مشکل وقت آیا آدمی دعا کرتا ہے اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری بچ جاتا ہے، کہ آدمی تو مرتا ہی نہیں پھر، ہے نا۔ اتنے سارے جو دنیا میں اسلام کے لوگ جو شہید ہوئے ان کی شہادت ہی نہیں ہوتی۔ انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میری حفاظت کر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ اگر 4 سال اور زندہ رہا تو اس کی زندگی میں اور تکلیفیں ہوں گی، تو اس سے پہلے کہ وہ تکلیف میں آئے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہم اپنے علم کے حساب سے دعا کر رہے ہیں، وہ فیصلہ اپنے علم کے حساب سے کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر سے بھروسہ اور یقین ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے دعا مانگی، کچھ نہیں ملا، مر گئے، کچھ بھی نہیں ملا، ہم مر گئے، لیکن یقین اللہ کے اوپر رہا اور ایمان رہا تو ایسی صورت میں اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ مدد مشکل سے مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی چاہیے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں پورے ہندوستان میں، ہے نا، کتنے برے حالات کتنے برے ہو رہے ہیں۔ اب تو ٹارگٹ ہو گیا ہے، لگے ہوئے ہیں لوگ مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہیں یہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ایک ایسی خطرناک آندھی آنے والی ہے کہ مسلمان اگر نہیں سدھرا تو ان کی کمر توڑ جائے گی یہ آندھی۔ اتنے بھیانک آندھی کا احساس مجھ کو ایسا فیل ہوتا ہے، میں کوئی بھوشوانی نہیں کر رہا ہوں، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی آندھی چلی ہے اور جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مساجد کے خلاف زہر گھسا ہے، بہت بھیانک حالات سامنے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی اصلاح نہیں کیا تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے اس کے لیے جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام کیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ ہم مدد کریں گے، شرط ہے
کیا شرط ہے؟ تمہاری روزی حلال ہو، تمہاری زندگی میں میرے لیے وقف ہو، تم میرے لیے نماز پڑھو، عبادت میری کرو، شرک کو چھوڑ دو، بدعات سے اجتناب کرو۔ آدمی ان تمام چیزوں کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن آدمی اگر یہ ساری چیز نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین مدد نہیں کرے گا۔ ان برے حالات میں سمجھوتا کرنا توحید کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث بیان کی جا رہی، کہتے وجاء فی الحدیث الصحیح، ایک صحیح حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ مدینے میں ایک منافق رہتا تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ وہ جب تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتا تھا، جب تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المنافق، چلو ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف مدد مانگتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی، مدد مجھ سے نہیں مانگی جائے گی، انما یستغاث باللہ، مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ جبکہ مدد کے سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں، مدد مانگنا انسان سے جائز ہے، اس کے لیے ایک قاعدہ ہے۔ نمبر 1، جس سے مدد مانگا جا رہا ہو وہ زندہ ہو۔ نمبر 2، وہ مدد کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ اور نمبر 3، جس چیز کی مدد مانگی جا رہی ہے وہ جائز ہو۔ یہ نہیں کہ چل میرے چوری میں مدد کرنا، نہیں، چل نہ سگریٹ پلانا، چل آج دارو پلانا، ہے نا، چل آج فلم دکھانا، لیکن تو برے کاموں میں مدد نہیں مانگی جائے گی، حرام۔ نمبر 2، جس سے مدد مانگی جائے گی وہ مدد کرنے کے قابل ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس 2-4-10 ہزار نہ، اس کو بولیں گے 1 کروڑ دینا، اسے کیا ہے؟ اس غریب کا مذاق اڑانا ہے کہ نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے۔ آدمی کا خود ہی کا بھروسہ نہیں ہے، بولے تو مجھ کو جنت لے کے چلے گا تو ہے نا۔ ایک ڈاکٹر بولا کہ یار میں جتنا بدعمال ہوں مجھ کو لگتا ہے مجھے جنت نہیں ملے گی۔ تو ایک ہندو بول رہا ہے اب کیا ٹینشن لے رہے ہیں، ہم لوگ آپ کو نرک سے کھینچ کے باہر نکال لیں گے۔ بولے کم وقت پہلے تو نکل، کم سے کم تو پہلے نکل، خود ہی کیا بولیں گے؟ صبح شام مورتی پوج رہا ہے اور بولتے ہم آپ کو نرک سے کھینچ کے باہر نکال لیں گے۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں ہندوستان کی عدالت تھوڑی ہے، بلیک میل کر کے چیف جسٹس سے فیصلہ بدلوا لیں گے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ مدد کرنے کی قابل ہو۔ آج جتنے لوگوں سے مدد مانگی جا رہی ہے غیر اللہ سے، کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں گے جی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پیر صاحب سے مدد مانگتے ہو، ہاں کہتے ہو کہ پیر صاحب ہماری مشکل دور کر دیں، یہ چیز شرک ہے۔ ہاں تم بھی تو بولتے ابا پانی پلاؤ، بیوقوف کہیں کا، تیرے باپ پانی پلانے پر قادر ہے، گھر میں پانی رکھا ہو لا کے تجھ کو پلا سکتا ہے، تو یہ جائز ہوا۔ اور پیر صاحب سے کر لو کہ پیر صاحب ہمارے بیماریوں سے ہم کو بچا لو، تو پیر صاحب بیماری سے خود ہی بیماری میں مرے گئے، کم وقت کا ہارٹ اٹیک ہو گئے تو خود ہی پیر مرا ہوا ہے، خود ہی پیر صاحب کو کوڑ کی بیماری تھی۔ مجذوب کا نام سنے ہیں؟ امام مجذوب، ہاں یہ دیوبندیوں کے پیر ہیں، یہ مجذوب، ان کا بڑا لمبا لمبا قصہ، اس کی یہ لوگ، یہ دیوبندی لوگ ان کو پیر مانتے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں کوڑ کے مریض کو، وہ خود ہی بیچارہ بیماری سے مرا ہے نا۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں احمد رضا خان کیسے مرا تھا؟ حیضہ کی بیماری، حیضہ سمجھتے ہیں؟ ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے آدمی کو، اس میں کیا ہوتا ہے وامٹنگ اور لوز موشن دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے، اس کو حیضے کی بیماری کہتے ہیں۔ پانی باڈی میں ختم ہو جاتا ہے، کڈنی کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر انسان مر جاتا ہے نا۔ تو کیا وہ حیضے کی بیماری میں مرا تھا، ٹوائلٹ کے اندر مرا تھا۔ اب کوئی آدمی بولتا ہے یا احمد رضا خان بریلوی ہماری مدد کرنا، وہ بولے گا میں خود ہی ٹوائلٹ میں مرا ہوں، تیری کیا کھاک مدد کروں گا، میں تو خود ہی بیمار ہو کے مرا ہوں۔ پیر صاحب سے کہتے ہیں پیر صاحب میں لا ولد ہوں، مجھے اولاد عطا کر رہا۔ پیر صاحب بولے گا یار میری شادی تک نہیں ہوئی، میں تجھ کا اولاد کہاں سے دوں گا، میں شادی نہیں کر پایا، میں تو خود ہی کنوارا مر گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا طریقہ بابا رام دیو سکھا رہے ہیں۔ کم وقت پہلے شادی تو کر، پھر بتا بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہاں وہی ہوتا ہے کہ جو کچھ نہیں کر پاتا وہ گیان بہت زیادہ دیتا ہے۔ پیر صاحب جو خود ہی بیماری سے مرے، انہی سے لوگ شفا مانگنے میں پریشان۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ مدد اس سے مانگو جو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے مدد مانگنے کے لیے، منافق سے بچنے کے لیے، اللہ کے رسول مدد کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ طاقت تھی، بلاتے، مدینے کے ذمہ دار تو وہی تھے، اللہ کے رسول بلا کا مطلب مارو اس کو کوڑا کم وقت کہیں کا، دوبارہ یہ منہ نہ کھولنے پائے، منہ کھولے سے قتل کر دینا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یستغاث بی، مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی، مدد اللہ سے مانگی جاتی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کس کو ذریعہ بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، سامنے تھے، تب کہا مجھ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ اب آدمی جا کے قبر میں جا کے مدد مانگ رہا ہے، قبر میں جا کے۔ ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ٹاپک سے ہٹ کے سنا دیتا ہوں۔ غالباً فضائل اعمال میں اس کا ذکر ہے یا انہی لوگ کتابوں میں، کہ ہندوستان سے ایک تبلیغی آدمی گیا تھا مدینہ، تو سنے ہوں گے آپ لوگ بھی کہ قبر سے اللہ کے رسول ہاتھ پھاڑ کے نکالے تھے اس سے مسافہ کرنے کے لیے، تو ایک ہاتھ نکلا تھا کہ دو ہاتھ نکلا تھا؟ اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ایک ہاتھ نکالے مسافہ کیا، یعنی اللہ کے رسول مرنے کے بعد بھی ایک ہی ہاتھ کی تعلیم دے رہے ہیں، ایک وقت آج بھی دو ہاتھ میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ گئے تھے کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو زندہ رہ کر رسول اللہ مدد مانگنے سے منع کریں، یہ مرنے کے بعد قبر کے پاس جا کے اتنا سارا لے کر کے آ رہا ہے، مرنے کے بعد قبر کے پاس جا کے اتنا سب لے کر کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ فقد دل الحدیث علی تحریم الاستغاثۃ بغیر اللہ، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ فإن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر علی ان یخلصهم من هذا المنافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طاقت رکھتے تھے، قادر تھے کہ اس منافق سے لوگوں کو بچا سکیں، لیکن اس کے باوجود ومع ذلک انکر علیہم الاستغاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم مجھ سے مدد نہ مانگو، صدًا لذریعۃ باب الشرک، شرک کے دروازے کو بند کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کہ اگر زندہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، جب سامنے موجود تھے، جب طاقت و قدرت تھی، تو جب وہ انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سامنے نہیں ہیں، تم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ کہو اللہ کے رسول ہمیں قبر میں ہماری قبر سے مدد کریں گے، ہمیں بے یار و مددگار تھوڑی چھوڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ لا تصح لا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بغیرہ من الخلق، کہ اللہ کے رسول ہوں یا کوئی اور ہو، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جائے گی۔ الثالث النظر، تیسری چیز کیا ہے؟ نظر ماننا۔ کیا ہے؟ نظر ماننا۔ یہ آج کی تاریخ میں یہ نظر کی جو کیفیت ہے بہت کم ہو چکا ہے، زیادہ تر مدد ہی میں لوگ ہیں شرک کرتے ہیں۔ نظر وهو ان يلزم المرء المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه قبل ان يلزم نفسه بها۔ نظر ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسی عبادت اپنے اوپر واجب کر لے جو اللہ نے اس پر واجب نہ کیا ہو۔ عبادت ہونا چاہیے، کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نظر یہ نہ مانگے کہ میرا کام ہو گیا تو میں 2 پلیٹ بریانی کھاؤں گا، یہ نظر نہیں مانی چاہیے، یہ نظر تھوڑی ہے۔ وہ نظر مانے اللہ کی عبادت کرنے کی، کہ اگر ایسا ہوا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، میں ایک جانور ذبح کروں گا، یا اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں ایسی 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، یہ اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ عبادت ہونی چاہیے، عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لے جس کو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، نفلی عبادت اپنے لیے واجب کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر ماننا۔ وهو من الاعمال التي تقرب الى الله، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اذا قصد بها وجه اللہ، اگر اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت کا انسان ارادہ کرتا ہے۔ بشرط ان يكون طاعة خالصة لها، شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ نظائر فی العبادات، یہ عبادات میں سے ہونا چاہیے۔ وان تكون فی مقدور ناظر، تیسری بات کیا ہے؟ کہ جو عبادت کی انسان نظر مان رہا ہو اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ میں نظر مانوں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنے کی میرے اندر طاقت ہے۔ میں نظر مانوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ صدقہ کروں گا، اس کی میرے اندر طاقت ہے۔ کوئی آدمی نظر مانے میرا کام بن گیا میں 10 کروڑ صدقہ کروں گا، ہی اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ، کہاں سے وہ کرے گا؟ تو نظر ماننے کے لیے ضروری ہے وہ عبادت میں سے ہو، دوسرا اس کی طاقت ہو اس کے اندر۔ جس بات کی طاقت نہ ہو وہ کون سا نظر مانے گا، ہے نا؟ کہ اگر میرا کام بن گیا تو میں کیا کروں گا؟ تاج محل گفٹ کر دوں گا کسی کو،
ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ باتیں بتائی گئی۔ وفی حدود طاقت ہی، یہ اس کے طاقت کے اندر ہونا چاہیے۔ کان یقول المرء للہ علی ان اصوم عدد کذا من الایام، کوئی نظر مانے کہ میں اللہ کے لیے 3 روزے 4 روزے 5 روزے رکھوں گا، یا او ان اصلی عدد من الرکعات، یا میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب رکعت میں نماز کی بات آ گئی تو اس میں یہ سمجھ لینا ہوگا کہ نماز کا رکعت کتنا مانے، 2 4 6، نہیں کہ میں 5 رکعت نماز پڑھوں گا 7 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ حدود میں ہونا چاہیے، اس کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ او غیر ذلک من الطاعات، وقد امتدح اللہ تعالی الذین یوفون بالنذر، اللہ رب العالمین نے مدح سرائی کی ہے، تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو لوگ نظر مانتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، قیامت کے دن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نظر مانتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے۔ ومن نظر ان یعصی اللہ، کوئی آدمی اگر یہ نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، یہ کام ہوا تو میں چوری کروں گا، یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، یہ ہمارے لوگ نظر مانتے ہیں، ایک کام کرنے کے بعد مست جائیں گے گھومنے، پھر وہاں موج کریں گے، پھر وہاں جا کے آدمی کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، تو اسے چاہیے کہ ایسی نظروں کو پوری نہ کریں۔ تو معلوم ہوا نظر عبادت ہے۔ اب یہ نظر جو ہو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اب یہ نظر کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نظر مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے جس کو منت ماننا کہتے ہیں نا، نظر مطلب منت ماننا۔ بابا کی منت میں آدمی کیا رکھتا ہے، عام طور پر ہندوستان میں بابا کی منت میں کیا چھوڑا جاتا ہے نا، بابا کے منت میں بال چھوڑے جاتے ہیں بچے کے، 2 سال 3 سال کے بعد بچے کا مونڈن ہوتا ہے غیر مسلموں میں، ویسے ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سارے خاندان اور فیملی میں ہوتا ہے، بال چھوڑے جاتے ہیں کہ 2 سال 3 سال کے بعد اس کے بالوں کو مونڈا جائے گا۔ عقیقہ میں نہیں مونڈتے ہیں 2 سال 3 سال کے بعد، کس فلاں بابا کے نام کی یہ منت ہے، کس کے نام ہے، فلاں بابا کے نام کی منت۔ آدمی صدقہ کرتا ہے، بہت سارے لوگ مزاروں پہ بال چڑھا کر کے آتے ہیں، پورا بال مٹھا کر کے بابا کے نظر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، جائے بابا کے لیے کیا ہے، بالوں کی نذرانہ۔ بہت سارے لوگ بہت ساری منت مانتے ہیں، ہے نا، خواجہ بابا کا دیگ چڑھائیں گے، یہ کیا ہے، خواجہ بابا کا دیگ جو چڑھتا ہے یہ نظر ہی تو ہے غیر اللہ کے نام پر۔ اسی طرح سے وارث میاں کا یعنی کیا ہے، وارث پیا، ہاں وارث پیا، اب وہ کیا پی گا نہیں معلوم بھائی، دال پیا، شوربہ پیا، شربت پیا، روح افزا پیا، دلیم پیا، شراب پیا، زہر پیا، کیا پیا نہیں معلوم، گو موتر پیا نہیں معلوم، وارث پیا۔ ہندی میں پیا کا ایک بہت گندا معنی بھی ہے، عاشق۔ پیا کا معنی کیا ہوتا ہے، عاشق۔ اب یہ کون سا پیا ہے نہیں معلوم بھائی۔ وارث پیا کے نام کا کھانا جو چڑھتا ہے، ان کے نام سے جو عرس، ان کے نام کی منت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر مہینے کسی نہ کسی کا چلتے ہی رہتا ہے، دیگ، یہ عرس، یہ سب کیا ہے، یہ سب نظر ہے، یہ کیا ہے، نظر ہے۔ کس کے نام کا منت مانا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا نہیں۔ یہ سراسر شرک ہے، ویسا ہی شرک ہے یہ، کیسا، یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نظر ماننا، منت ماننا اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں لوگ نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، بہت زیادہ پیٹ میں درد ہے عورت کے، ٹھیک ہے، جا کے سونوگرافی کروایا، پتہ چلا کہ بہت کرٹیکل ہے، بچے کو تکلیف ہے، زندہ بچے گا کہ نہیں بچے گا نہیں معلوم، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کروا لو، زندہ اگر بچ بھی گیا تو مر جائے گا، میں نے نظر مانا ہے، میں نے اس کا نام رکھنا ہے، کیا، کسی بابا کے نام پہ اس کا نظر رکھ دیں گے، نام رکھ دیں گے، ہے نا، ہم اس کو مزار کے خادم بنا دیں گے، یا فلاں چیز لگا دیں گے، فلاں چیز، غیر اللہ کے نام کے کیا نام کے نظر ماننا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے گنج بخش، کیا ہے، گنج بخش، یہ نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کا عجیب عجیب لوگ نام رکھتے ہیں۔ کلکتہ میں تو میں ایسا نام سنا جیسے زندگی میں کہیں نہیں سنا ہے، ایسا عجیب عجیب لوگ نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں۔ اچھا، نظر ماننے میں یہ بھی ہوتا ہے، 4 بچے پیدا ہوئے، چاروں مر گئے، اب 5واں ہے، پھر سے پریگننسی ہے عورت کی، تو کہا کہ اب اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو ہم کیا کریں گے، نظر مانتے ہیں کہ ہم اس کو اجمیر لے جائیں گے، ہے نا، 4 مر گئے، اب 5واں پیدا ہوا، زندہ رہا، تو ہم اس کو اجمیر لے جائیں گے۔ یہ کیا ہے، نظر ماننا۔
تو اس طرح کی جتنی بھی منتیں ہیں یہ نظر طاقت ہو، عبادت میں سے ہو، اور تیسری چیز کیا ہے اللہ کے لیے ہو، تو بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا نظر کے بارے میں ایک بات آخر میں بتا دیتا ہوں ایک حدیث بڑی پیاری، آدمی جب مشکل میں آتا ہے تو صدقہ کرنے کا نظر مانتا ہے نا، نظر مانتا ہے، ہم 500 روپے صدقہ 1000 روپے صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کی تقدیر کو نہیں بدلتی، اس سے بخیل کی جیب سے کچھ پیسہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نظر انسان کی تقدیر نہیں بدلتی، ہاں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بخیل کی جیب سے کچھ پیسے نکل جاتے ہیں۔ آدمی گھر میں بہت پریشان ہے، تکلیفیں مصیبتیں ہیں، تو آدمی کیا نظر مانتا ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، ہم 10,000 روپے صدقہ کریں گے۔ کیا کر لیا؟ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیا، زندگی میں 500 روپے نہیں نکالا، اب 10,000 کی نظر مان لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس سے تقدیر تو نہیں بدلے گی، بخیل کے جیب سے کچھ پیسے ضرور نکل جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ نظر مانے تو نظر اللہ کے لیے مانے، اس کی اطاعت کے لیے مانے، اس کو راضی خوش کرنے کے لیے مانے، اور نظر جو ہو وہ جائز ہو، عبادت میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔